بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، آج میں آپ کو قرآن پاک کا تھوڑا سا ترجمہ سناتی ہوں۔ قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ آج میں آپ کو سناتی ہوں کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ جو اپنے بندوں کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو اس کو بند کر دے تو کوئی اس کے بعد کھولنے والا نہیں۔ اور وہ مالک ہے اور حکمت والا ہے۔ لوگوں، اللہ کے جو تم پر احسانات ہیں ان کو یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق و رازق ہے جو تم کو زمین و آسمان کے درمیان رزق دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بے شک سبحان اللہ، قرآن پاک نے تو کھول کھول کر واضح بیان کر دیا ہے کہ اللہ سے ہر وقت رحم مانگو۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے تو کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا، اور جس پر وہ اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے تو کوئی اسے کھول نہیں سکتا۔ یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ چلتے پھرتے درود شریف کا ورد ضرور کیا کریں میرے بہن بھائیوں، کیونکہ اس سے آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد، یہ پڑھنے سے رحمت کے 70 دروازے کھل جاتے ہیں۔ انسان کے لیے رحمت کے 70 دروازے کھل جاتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد کتنا آسان، مختصر اور چھوٹا سا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر وقت کیونکہ اس کی رحمت مانگنی ہے، اس کی رحمت کے سائے میں رہیں، اس کی رحمت ہم سے دور نہ ہو، تو پھر انسان کے مزے ہی مزے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ مالک ہے اور حکمت والا ہے، یعنی وہی جانتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ وہ پوری کائنات کا مالک ہے، عرش و فرش کا مالک ہے۔ اس کائنات میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، اس سے سب پتہ ہے کہ اس کی مخلوق کیا کر رہی ہے، چاہے وہ اس کی مخلوق انسانوں کی شکل میں ہے، جنات کی شکل میں ہے، آبی شکل میں ہے، یعنی آبی جاندار جو بھی ہے، یعنی انسان ہے، حیوان ہے، چرند پرند، جو بھی اس کی مخلوق ہے وہ کیا کر رہی ہے، وہ سب کا مالک ہے۔ وہ بہت حکمت والا ہے، وہ سب سے بڑھ کر جانتا ہے۔ لوگوں، اللہ کے جو تم پر احسانات ہیں ان کو یاد کرو، یعنی کہا جا رہا ہے کہ تم پر جو احسانات ہیں، یعنی تم پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں، ان احسانات کو یاد کرو، ان نعمتوں کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں کیا کچھ دنیا میں عطا کیا ہے، ہمارے ہی فائدے کے لیے، ہمارے کھانے پینے کے لیے۔ طرح طرح کے اناج، اقسام کے اناج، طرح طرح کے اقسام کے پھل، پھول، پودے، چرند پرند، ہمارے کھانے کے لیے حلال جانور، ہمارے آرام کے لیے سایہ دار درخت، گھر، پیڑ پودے، فصلیں، پانی، دریا، سمندر، پہاڑ، ہم ان سے فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں، جانوروں سے بھی فائدہ حاصل، کھاتے بھی ہیں، ان پہ سوار بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے یعنی معدنیات بھی ہیں، ہمارے وسائل بھی ہیں، ہمارے دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، ان کی الگ دنیا ہے، زمین کے اوپر الگ دنیا ہے، زمین کے نیچے الگ دنیا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو اللہ نے ہمیں
صحت عطا کی ہے۔ جو لوگ صحت مند ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کے ہم پہ بہت احسانات ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، اور ہمارے لیے سب سے بڑھ کر ہماری ہدایت کے لیے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا، عملی نمونہ بنا کے، تاکہ ہماری زندگی اور بھی آسان ہو جائے، ہمارا جینا بھی آسان ہو جائے، ہمارا مرنا بھی آسان ہو جائے، اور ہم پر بخشش کی انہوں نے۔ اللہ کے سوا اور کوئی خالق و رازق نہیں ہے، بے شک اللہ کے سوا کوئی اور پیدا کرنے والا نہیں ہے، کوئی اور مالک نہیں ہے اس دنیا کا۔ وہی رزق تقسیم کرنے والا ہے، وہی زمین اور آسمان کے درمیان جتنی بھی مخلوق ہے اس سب کو تقسیم کرنے والا اللہ ہے، ان سب کو رزق دینے والا اللہ ہے، ان سب کے تمام جو معاملات ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ کسی کی بھی جرات نہیں ہے کہ کوئی وقت سے پہلے یا کوئی مطلب ہے نظم و ضبط کے خلاف چلے، یعنی جس طرح جس وقت پر بارش ہونی ہے اسی وقت پر ہوگی، جس کو جس وقت پہ رزق ملنا ہے، کتنا ملنا ہے، وہ اسی وقت پہ ملے گا۔ کس نے کس ٹائم تک صحت مند رہنا ہے، جوان رہنا ہے، زندہ رہنا ہے یا مر جانا ہے۔ ہر سورج وقت پر نکلتا ہے، دن وقت پہ ہوتا ہے، رات اپنے وقت پہ ہوتی ہے، چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے، پرندے دن میں جاگتے ہیں، مغرب ہوتے ہی گھونسلوں میں چھپ جاتے ہیں۔ یعنی ہر چیز کا ایک نظم و ضبط ہے، ایک نظام ہے، اور وہ اس کے حکم سے چل رہا ہے۔ وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، اپنے رزق کی فکر نہ کرو۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہمارے نصیب کا رزق بھی اتارا ہے۔ کسی کو کم ملتا ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ برے وقت میں تو ہم مسلمان اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت زیادہ خوش ہوتا ہے جب ہم اس کو اچھے وقت میں، جب ہم خوشحال ہوتے ہیں، اچھے وقت میں اسے یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کا، نعمتوں کا شکر ادا کریں ہر وقت، اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ بے شک وہ بے نیاز ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، آمین۔